نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النور آج ہم الحمدللہ شروع کرنے لگے ہیں۔ اس کی آیت نمبر 1 سے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ سورہ نور ایسی صورت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسا کہ اس کا نام نور روشنی ہے اور وہ پڑھنے والے کے لیے بھی روشنی اور تاریکی سے نکلنے کا راستہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور پڑھنے والے کے لیے اس میں نور ہی نور ہے۔ اور یہ قرآن پاک کی وہ واحد صورت ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس صورت کو ہم نے نازل کیا۔ حالانکہ پورا قرآن ہی اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، لیکن یہاں پر ایک تصدیقی کلمات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو نازل کیا۔ اور اس کے علاوہ اس کے شروع کے جو مضامین ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا کہ جو معاشرے میں ہونے والی برائیاں ہیں ان سے کیسے نپٹا جا سکتا ہے، اور اس کے بعد کے مضامین جو ہیں وہ یہ ہیں کہ معاشرہ ان برائیوں سے پاک کیسے رہ سکتا ہے، یعنی معاشرے کو ان برائیوں سے بچایا کیسے جا سکتا ہے۔ تو آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ انزلناہا وفرضناہا، سورت ہم نے نازل کیا اسے اور ہم نے فرض کیا اسے۔ وانزلنا، اور ہم نے اتاری فیہا اس میں آیات بینات واضح آیات، لعلکم تذکرون تاکہ تم سب نصیحت حاصل کرو۔ الزانیۃ والزانی، زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد، فجلدوا پس تم سب کوڑے مارو، کل واحد ہر ایک کو، منہما ان دونوں میں سے، مئۃ جلدہ 100 کوڑے، ولا تأخذکم اور نہ پکڑے تمہیں، بہما ان دونوں سے، رافت نرمی، فی دین اللہ اللہ کے دین میں، ان کنتم تؤمنون اگر ہو تم سب ایمان لانے والے، اگر تم سب ایمان لانے والے ہو، کس پر؟ باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، ولیشہد اور چاہیے کہ وہ حاضر ہو، عذابہا ان دونوں کی سزا۔ سب سے پہلے میننگز کو دیکھتے ہیں۔ سورت قرآنی سورتیں، انزلناہا نازل نزول منزل من اللہ، فرضناہا فرض فریضہ اور فرائض، فیہا فی الحال فی الفور اور فی الحقیقت، بیناتی بیان دلیل بین مبینہ طور پر، تذکرون ذکر اذکار تذکرہ اور مذاکرہ، الزانیۃ زنا زناکار، کل نمبر کل کائنات کل جہاں، منہما من جانب منعن من حیث القوم، لا تعداد لا علاج لا علم، تاخذہم اخذ ماخوذ مواخذہ، تؤمنون ایمان مومن اور امن، الیومی یوم ایام یوم آخرت، الآخری آخرت یوم آخرت اور آخری، لیشہد شاہد شہید شہادت اور مشہود، عذابہا عذاب اور عذاب آخرت کے لیے بولا جاتا ہے۔ عربک کے ورڈز دیکھیے، اجلدو کوڑے مارو، مئۃ جلدہ 100 کوڑے، رافع نرمی۔ سورت کے شروع میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں جو کہ میں پہلے بھی ذکر کر چکی کہ یہ سورت ہے ہم نے نازل کیا اسے، یعنی اس سورت کو نازل کرنے والے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے فرض کیا اسے اور ہم نے اتاری ہیں اس میں واضح آیات، کہ ہم نے اس سورت کو نازل کیا اور اس میں نازل ہونے والے احکامات کو فرض کیا۔ کس پر فرض کیا؟ یہ دیکھیے کس لیے فرض کیا گیا، اور اس میں واضح آیات ہیں، یعنی کسی قسم کی اس میں بات ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات بالکل واضح ہیں، مبہم نہیں ہیں۔ اور کس لیے ہے یہ سب کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس لیے اتارا؟ واضح الفاظ میں بتا دیا گیا تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیات نازل کی
اس میں تمام چیزوں کو واضح رکھا، اس لیے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، یعنی تم اپنی زندگی کے معاملات کو اس کے اکارڈنگ کر لو، تم زندگی کے تمام معاملات میں رہنمائی وہاں سے حاصل کر لو۔ آیت نمبر 2 میں دیکھیے ذکر کیا گیا زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد، بس کوڑے مارو ان دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے۔ ابھی دیکھیے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، اس میں چوری کا ذکر تھا، السارق والسارقۃ، چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت۔ اور یہاں پر یہ دیکھیے کہ یہاں پر بیان کیا گیا ہے، پہلے عورت کا ذکر کیا گیا کہ زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد۔ اب ان دونوں آیات کے کمپیریزن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو چوری ہے، وہ چوری کا معاملہ جو ہے وہ موسٹلی مرد حضرات کرتے ہیں، اس لیے مردوں کا ذکر پہلے کیا گیا، اور زنا کار عام طور پر عورت پہل کرتی ہے، عورت کی مرضی اور عورت کی انوالومنٹ کے بعد زنا کاری نہیں ہو سکتی۔ اور ہمارے معاشرے کا المیہ ہے، میڈیا بھرا پڑا ہے کہ عورتیں لباس پہننے کے باوجود برہنہ حالت میں اور لباس پہننے کے باوجود جو ہے وہ زنا کاری کی دعوت دینا کہ اتنا باریک اور ٹائٹ اور فٹنگ والا اور اٹریکشن کا باعث، تو ظاہری سی بات ہے زنا کاری اسی لیے ہمارے اس پہ معاشرے میں عام ہے۔ ابھی دیکھیے کہ اگر ان میرڈ لڑکا اور لڑکی زنا کاری کرتے ہیں تو ان کے لیے کہا گیا ہے کہ ان کو 100 کوڑے مار دیے جائیں، اور اگر وہ دونوں میرڈ ہیں اور میرڈ ہونے کے بعد، شادی شدہ ہونے کے بعد زنا کاری کرتے ہیں تو ان کے لیے کہا گیا ہے کہ ان دونوں کو رجم کرو، یعنی پتھر مارو زمین میں دھسا کر، اور اتنے پتھر مارو کہ وہ زخمی ہو کر لہو لہان ہو کر مر جائیں۔ ان دونوں چیزوں، ان کی شادی شدہ ہونے میں اور دوسری معاملے میں بھی بہت سخت پکڑ ہے۔ اور اب دیکھیے کہ نہ پکڑے تمہیں ان دونوں سے متعلق نرمی، کہ یعنی جب تم ان کو مار رہے ہو 100 کوڑے، یا دوسرا معاملہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ اگر وہ شادی شدہ ہیں تو اس معاملے میں بھی کہا گیا ہے کہ اس میں آپ کو نرمی نہ آپ غالب آ جائے کہ آپ ان پر نرمی کرنے لگیں۔ اللہ کے دین میں اگر ہو تم ایمان لاتے، یعنی اگر تم ایمان لانے والے ہو کس پر؟ اللہ پر اور یوم آخرت پر، اور چاہیے کہ حاضر ہوں ان دونوں کی سزا کے وقت، یعنی اگر تم اللہ پر اور اس کے یوم آخرت پر، آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہو تو تم نے ان کے لیے نرمی والا عنصر پیدا نہیں کرنا، اور چاہیے کہ حاضر ہوں ان دونوں کی سزا کے وقت۔ آیت کے اگلے حصے میں دیکھتے ہیں کہ کیا کہا گیا ہے کہ ان دونوں کی جو یہ سزا اس کے وقت حاضر ہوں کون؟ طائفۃ من المؤمنین، ایک گروہ مومنوں میں سے۔ اب یہ مومنوں میں سے گروہ کو بلانے کا مقصد یہ ہے تاکہ لوگ ان سے عبرت پکڑیں، ان سے نصیحت پکڑیں، اور معاشرے میں اس طرح کی جنسی براہ روی جو ہے وہ عام نہ ہو۔ لیکن اب یہی تو بات ہے، ہمارے معاشرے کی برائیاں پھیلنے کی وجہ یہی ہے کہ اس طرح کی سزائیں دی نہیں جاتی۔ اسلامی معاشرے کے قیام کا مقصد تو یہ تھا نا کہ یہ ساری برائیاں اور یہ ساری چیزیں ان قوانین پہ عمل کیا جائے، اسی لیے تو برائیاں عام ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ ہمارے معاشرے میں یہ ایک عام سی بات ہی سمجھی جاتی ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بہترین راستہ بتایا مرد و عورت کو شہوانی خواہشات کو پورا کرنے کا، جائز اور حلال طریقہ، لیکن ہم ناجائز طریقہ استعمال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی سخت پکڑ بتائی ہے۔ ابھی دیکھیے کہ معاشرے میں اس چیز کو بہت ہی عام کر دیا گیا۔ ایک شخص کے متعلق میڈیا پہ تھا کہ اس نے 22 شادیاں کی اور اس میں سے 4 اس وقت موجودہ واقعوں کو وہ چھوڑ چکا، اور ابھی بھی اس کا اور کرنے کا ارادہ ہے، اور اس کا کہنا کیا ہے کہ وہ شادیاں جو ہے وہ اتنی کرے گا، اور اس کا مقصد نکاح کا شہوانی خواہشات پوری کرنا ہے، نہ کہ نکاح جیسے جائز اور پاک رشتے کو ایز اے سنت لینا ہے۔ تو اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ اسلام کے نام پر ایک دھبا ہیں۔ ہمیں اس طرح کے لوگوں کی بھی کردار کشی کرنی چاہیے، ان کو معاشرے میں اتنا زیادہ جتنے طریقے سے وہ کر رہے ہیں اپنے آپ کو پروٹیکشن، وہ نہیں دینی چاہیے، اور ان کی جیسے کہتے ہیں کردار کشی کرنی چاہیے تاکہ معاشرہ اس طرح کی برائیوں سے پاک ہو۔ اور ایک اور دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو جائز راستہ بتایا ہمیں اس پر چلنا چاہیے، اور اس میں ہم ماں باپ کا، اس دور کے ماں باپ کا رول بہت ہی زیادہ پازیٹیو ہونا چاہیے کہ اولاد کے بالغ ہوتے ہی ہم ان کے نکاحوں کے انتظام کریں،
اور جنسی برہ رویاں جو ہمارے میڈیا پر ڈراموں میں اور ساری چیزیں ہیں جو سیکس کو ابھارتی ہیں اور جو ایک بچوں کو اٹریکشن کا باعث ہوتی ہیں، ان سب سے محفوظ رکھنے کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ والدین اپنی اولاد کو ان حدود کو پار کرنے سے بچانے کے لیے اپنے جو معاشری رواج ہیں، معاشرتی اسٹینڈرڈ ہیں، ان کو ملحوظ خاطر نہ رکھیں، بلکہ ایک بہترین اللہ کے نبی اور اللہ تعالیٰ کی سنت کے مطابق جو رشتہ ہے وہ ملتے ہی ان کے نکاح کر دیں، تاکہ ہمارا معاشرہ اس طرح کی برائیوں سے پاک ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاشرے میں یہ تمام چیزیں روکنے والوں میں شمار کرے، نہ کہ ان میں پھیلانے کا باعث بنائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔